اس اسکینڈل میں کسٹمز کے اعلیٰ ترین عہدوں پر تعینات افسران کو اس کے جو حتمی چالان گزشتہ 15 دن پہلے پیش کیا گیا۔ 51 ملزمان میں سے ایف آئی اے نے جو انیشل گرفتار کیے تھے 2 ملزمان، انہی کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، باقی یا تو ملزمان ضمانت پر ہیں یا مفرور قرار دیے گئے ہیں فائنل چارج شیٹ میں، اور ان دونوں ملزمان کی بھی الحمدللہ سپریم کورٹ سے ضمانت دی تھی آگے۔ لیکن اب تو تفتیشی افسر کا امتحان ہے کہ وہ عدالت میں کیا وہ اس کی تفتیش کر کے اور کیا شواہد پیش کرتا ہے کہ وہ عدالت پہ کیا فیصلہ کرے کہ مطلب چاہے آیا سزا دیتے ہیں یا ریلیف دیتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یا تو نااہلی ہے ایف آئی اے کے تفتیشی افسران کی، یا انہوں نے جان بوجھ کر اس میں جو ہے اس ایف آئی آر میں کوئی ایسا کنکریٹ ایویڈنس تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے کہ جس سے ملزمان کو سزا دلوائی جا سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان۔ آج ہم آپ کو میگا کرپشن اسکینڈل یا میگا اسمگلنگ اسکینڈل، جس کے تحت پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی کے ذریعے جو چھالیہ کی اسمگلنگ کی جاتی تھی اور اس کا سب سے بڑا جو نیٹ ورک تھا اس کو پکڑا تھا، جس کے اندر اس نیٹ ورک کے اندر ایف آئی اے کی جانب سے اس کو بس کیا گیا تھا، اور اس نیٹ ورک میں کسٹمز کے اعلیٰ افسران، پولیس کے اعلیٰ افسران، پاکستان رینجرز کے اعلیٰ افسران اور اس کے علاوہ کسٹم انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران بھی شامل تھے، جنہیں اور مختلف پرائیویٹ پرسن، انکم ٹیکس افسران۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا، اور اس اسکینڈل میں کسٹمز کے اعلیٰ ترین عہدوں پر تعینات افسران کو اس کے جو حتمی چالان گزشتہ 15 دن پہلے پیش کیا گیا، اس حتمی چالان میں انہیں نامزد کیا گیا، اور مجموعی طور پر ہم نے اپنے آخری پروگرام میں جو آپ کو ملزمان کی تعداد 34 بتائی تھی جو کہ درست نہیں تھی، اس کی درست تعداد 51 ملزمان کو نامینیٹ کیا گیا، اور انہی میں سے ایک نامینیٹ ملزم جو ہے وہ ممبر کسٹم تعینات کر دیے گئے۔ جی بہت شکریہ عادل صاحب، یہ بالکل حیرت کی بات ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی تو اس وقت ممبر کسٹم ایف بی آر جو تھے وہ مکرم جان انصاری صاحب تھے، جن کو جس وقت ایف آئی آر ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے ہٹا کے اور زیبا اظہر ہائی کو جو ہے وہ ممبر کسٹم ایف بی آر چیئرمین ایف بی آر نے تعین، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت کے دور میں تیسرے ممبر یہ اور تعیناتی کا نام پہلے تعارف کرا دیں تاکہ ڈاکٹر فرید اقبال قریشی ہیں جو ممبر کسٹم جو پوسٹڈ ہوئے ہیں اور ان کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ لیکن اب اس میں کوشچن یہ ہیں کہ کیا ایف بی آر کے پاس اور افسران کی تعداد ختم ہو چکی تھی کہ جو ایک ایسے افسر کو نامینیٹ کیا گیا ہے جس کے اوپر ایک تو وہ مرکزی کردار ہے اور اس کا نام اینٹی منی لانڈرنگ کی انکوائری کے لیے گیا ہے، اور اس کا نام اس کی وجہ سے اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، یعنی نو فلائی لسٹ میں شامل، بالکل اس میں شامل کیا گیا۔ اب کوشچن تو چیئرمین ایف بی آر پہ یہ بنتا ہے کہ کیا زیبا کی کارکردگی، زیبا اظہر کی جو کارکردگی تھی، کیا اس کے اوپر کوئی کوشچن مارک تھا؟ لیکن اگر آپ رپورٹس دیکھیں اور جو کارکردگی رپورٹ جو چیئرمین ایف بی آر کو پیش کی گئی ہے، اور وہ جو نومبر اور اکتوبر کی جو کارکردگی ہے، چاہے کراچی انفورسمنٹ کی ہو، ملتان انفورسمنٹ کی ہو، گلگت بلتستان کی ہو، تو وہ کارکردگی دکھا رہی ہے کہ وہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کافی بڑی ہے۔ اس میں اسمگلنگ کی نیٹ ورک بھی انہوں نے بسٹ کیا، انہوں نے سامان بھی پکڑا، انہوں نے بر وقت چیزیں نیلام بھی کی، جو قومی خزانے میں جو پیسے جمع ہونے کا جو پروسیس ہے اس کو بھی بر وقت کیا، ایڈجوڈیکیشن یعنی سارا جو پروسیس ہے وہ پورا کیا۔ تو کیا کوشچن مارک تھا کہ جس کی وجہ سے اگر چلے فرض کریں گے اگر تب تبادلہ اتنا ہی ضروری تھا تو کیا وجہ، کوئی وجہ سامنے آتی؟ کوئی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ہمارا کوشچن تو جب ہم ایف آئی اے کی چالان جو سبمٹ ہوا اس کے بعد سے شروع ہو چکا تھا، جب 164 کا بیان ریکارڈ ہوا ایک چھالیہ اسمگلر کا، اس کے بعد سے کوشچن، اور پھر ایک ایف آئی آر میں 51 جو نامینیٹ میں ایک اور پیش رفت بھی تو ہوئی ہے کہ ایف آئی آر میں صرف 2 ہی ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 51 ملزمان میں سے ایف آئی اے نے جو انیشل گرفتار کیے تھے 2 ملزمان، انہی کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، باقی یا تو ملزمان ضمانت پر ہیں یا مفرور قرار دیے گئے ہیں فائنل چارج شیٹ میں، اور ان دونوں ملزمان کی بھی الحمدللہ سپریم کورٹ سے ضمانت جی بولے الحمدللہ ضمانت تو ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے آج یعنی 13 دسمبر ہے آج، جو اس وقت ضمانت ان کی دی ہے، اور جو طارق محمود جو سپرنٹینڈنٹ ہیں کسٹم پریونٹیو کے، اور یاور عباس جو ڈی آئی ٹی کی ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کسٹم کے جو ہے وہ آئی او تھے، انویسٹیگیشن افسر ہیں، ان کی بھی ضمانت آج ہو چکی ہے، اور وہ تقریباً جولائی کے بعد سے جو ہے آج ان کی ضمانت ملی ہے۔ مقصد ایک عرصے تک وہ لڑتے رہے ہیں، اس کے جب سندھ ہائی کورٹ میں بھی ان کی کیس جب فائل ہوا تھا تو اس میں بھی پیرا وائز جو چالان جو سبمٹ ہوا تھا، انیشیلی چالان جمع ہوا تھا، اس کے بعد ڈسکشن ہونے کے بعد ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے دیے، چلے یہ تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ ان کو کرتے ہیں، لیکن اب کیس کے اوپر کیا کوشچن ہے
یہ بڑا ایک وہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر فرید اقبال قریشی کو پوسٹڈ کیا گیا ممبر کسٹم کی حیثیت سے اور پھر آج ان کی ضمانتیں ہوئی، تو اب یہ تو ہم اسی افسر جو آخری پروگرام کیا تھا ہم نے اس میں جو فائنل چارج شیٹ ہے اس میں اس کو بتایا تھا کہ اس کا تھوڑے سا تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس میں انتہائی غیر پیشہ ورانہ کام کیا گیا ہے. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یا تو نااہلی ہے ایف آئی اے کے تفتیشی افسران کی، یا انہوں نے جان بوجھ کر اس میں جو ہے اس ایف آئی آر میں کوئی ایسا کنکریٹ ایویڈنس تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے کہ جس سے ملزمان کو سزا دلوائی جا سکے. تو اس چارج شیٹ میں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ جس سے یہ لگے کہ ایف آئی اے نے ایفرٹ کی ہیں ان ملزمان کو. یہ اتنا میگا کرپشن اسکینڈل ہے، میگا اسمگلنگ اسکینڈل ہے، جس میں وفاقی نگراں حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ توجہ بھی ہے اینٹی اسمگلنگ کی ایفرٹ میں، جس سے ظاہر ہے ملک کو فائدہ بھی ہوا ہے اس سے، اور زر مبادلہ کی جو آپ کی روپے کی قدر ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسمگلنگ کی روک تھام سے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 3-4 مرحلے ہوئے اس کیس میں، جس سے لگتا ہے کہ کیس کو شاید سرد خانے کی نظر کرنے کی کوشش کی گئی. ایک تو 164 کا جو بیان ہوا مرکزی ملزم عمران نورانی کا، اس بیان کے اگلے ہی دن یا 2-4 دن بعد جو کراس ہوا ملزم کے وکیل نے، انہیں عامر تھیم کے وکیل نے انہیں کراس کیا اور انہوں نے بہت ہی کنٹراڈکٹری بیان دیا، جس کے بعد قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بیان کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ پلازیبل نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے اس کے کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ بھی کورٹ میں دے دی. اس کے بعد فائنل چارج شیٹ جمع کرائی گئی، وہ چارج شیٹ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی ایفرٹ دکھائی نہیں دیتی تھی کہ ملزمان کے لیے کوئی، صرف اسی 164 کے بیان پر، عمران نورانی کے بیان کی بیس پر ملزمان نامزد کیے گئے، اور اس مزید تفتیش کرنے کی کوشش، مزید انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، کوئی فورنزک ایویڈنس نہیں جمع کیے گئے. تیسرا مرحلہ یہ ہوا ہے کہ اب الحمدللہ ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. جی ضمانت تو ہو گئی ہے، لیکن اور یہ نئے ممبر کسٹمز بھی آ گئے، نئے ممبر کسٹم بھی آ گئے. لیکن اب تو تفتیشی افسر کا امتحان ہے کہ وہ عدالت میں کیا وہ اس کی تفتیش کر کے اور کیا شواہد پیش کرتا ہے کہ وہ عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرے کہ مطلب چاہے آیا سزا دیتے ہیں یا ریلیف دیتے ہیں. یہ تو اب تو وہ پہ، لیکن اس پہ ہماری نظر ہے، تو دیکھتے رہتے ہیں کہ آگے کیا چلتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور کتنے لوگ اس میں ایڈ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، یا جتنے لوگ ہیں اس میں سے کون نکلا جا رہا ہے. جی بالکل ہم اس پہ نظر ہے، اس پہ پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور ہم چارج شیٹ پہ جو ملزمان پہ جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس میں بھی تقریباً مرکزی ملزمان پہ جو ایک ہی طرح کے الزامات ہیں جن ملزمان پہ، ان پہ ہم علیحدہ پروگرام بھی کریں گے اور وہ کرتے رہیں گے. اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس سے سیکھیں کہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کس طرح ملزمان، کیوں یہ انویسٹیگیشن جو عدالتوں سے لوگ بری ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں. شکریہ.